میں تو پڑھ دوں ہاں پڑھ نہیں اجے نہیں 2 منٹ یس کیتا ہے کتنی کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ چیئرمین طریقہ قرآنی انقلاب کے محمد خان صاحب تشریف رکھتے ہیں اور میں جنرل سیکرٹری طریقہ قرآنی انقلاب کا عرض کر رہا ہوں۔ تو حالات حاضرہ پس کچھ گفتگو ہوگی، کچھ سیاسی گفتگو ہوگی قرآن کی روشنی میں، تو لہذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں چیئرمین صاحب وہ آیت تلاوت فرمائیں گے، تو اس کے بعد میں اس کا مفہوم تھوڑا سا آپ کو بتا دوں گا۔ ہاں جی چیئرمین صاحب تلاوت کریں آیت کی، کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس آیت کا مفہوم بیان کر دو۔ جی بس ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ کے سامنے چیئرمین صاحب نے وہ قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کر دی ہے۔ تو موت کسے کہتے ہیں، موت کہاں کہاں بولی جاتی ہے؟ موت کا لفظ ہمارے ہاں تو صرف ایک ہی ہے کہ جب انسان طبعی موت مر جاتا ہے تو وہ ہم اس کو موت کہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی موتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی موتیں ہیں۔ معاشی قتل یہ بھی موت ہے، سیاسی طور پر سیاست ختم ہو جانا سیاسی قتل بھی کہیں گے، سیاسی موت بھی کہیں گے۔ معاشی طور پر روزگار کا نہ ہونا وہ بھی ہے، جیسے کہ فیض احمد فیض نے ایک شعر، ان کی غزل کا شعر ہے، میں آپ کے سامنے آپ کو سناؤں گا۔ وہ کہتا ہے کرو کج جبیں پہ سر کفن میرے قاتلوں کو گمانہ ہو۔ تو قاتلوں کو تب پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو زہر دے کر مارا ہے، اور یا اس کا سر قلم کر دیا ہے، اس کو گولی سے مار دیا ہے، جیسے بھی مار دیا۔ قاتل کو تو پتہ ہوتا ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے، فیض یہ کہہ رہے ہیں کرو کج جبیں پہ سر کفن میرے قاتلوں کو گمانہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ وہ قتل نہیں ہے جس کو ہم نے سمجھ رکھا ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے، کیونکہ قاتل کا تو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو میں نے زہر دے دی ہے، میں نے اس کو مار دیا ہے۔ تو بہرحال کچھ تمید تھی۔ تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے علامہ اقبال کا، جہاں تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خس سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ تو یہ باتوں سے یا باتیں کرنے سے تبدیلی نہیں آتی، تبدیلی کو لانا پڑتا ہے۔ تو میں موت اور حیاتی کے بارے میں چیئرمین صاحب نے تلاوت کی تھی، اور وہی کا تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ موت دراصل حیات کی ضد ہے۔ یہ میرے ساتھ لغات القرآن پڑھی ہے، میں وہ تام اس لیے وہاں سے پڑھ کر آپ کو بتا رہا ہوں۔ مجازاً یہ سکون کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جیسے کہ ہم لوگ پنجابی وچ بھی کہنے ہیں یار زور نہیں لینا، تو موت ہو تو مرے ہوئے تو مردہ ہے، حالانکہ مردہ نہیں ہوتا، وہ زندہ ہوتا ہے۔ تو یہ مجازی بات جو ہوتی ہے نا، یہ بھی ہر زبان میں بولی جاتی ہے۔ قرآن پڑھنا چل رہی ہے وہ بھی مرد ہے۔ تو قرآن بھی اسی طرح مختلف جگہ پر طبعی موت کا ذکر بھی کرتا ہے، مجازی کا بھی کرتا ہے، معاشیات کا کرتا ہے، بھوک کا کرتا ہے، عقل جس میں نہ ہو وہ بھی مردہ ہو جاتا ہے، جس کا ضمیر مردہ ہو جائے وہ بھی اس کو بھی موت کہتے ہیں۔ تو بہرحال میں تھوڑا سا آپ کو عربی زبان کے متعلق آپ کو بتا دوں، لغات القرآن میرے سامنے ہے۔ تو ہر وہ چیز جس میں جمود کی وجہ سے حرکت و ارتقا رک جائے اس کو مردہ کہتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں ماتت الریح ہو، یہاں بھی موت کا ذکر، موت کا لفظ آ گیا۔ ماتت الریح ہو کیا ہے؟ ماتت الریح ہے ہوا کا رک جانا، ہوا کا مر جانا کی مطلب ہوا کا رک جانا ہے۔ تو اس طرح عرب جو تھے وہ اس موت کے الفاظ کو مختلف جگہوں پر بولا کرتے تھے، جیسے کہ ہم پنجابی میں بولتے ہیں، اور زبانوں میں بھی لوگ بول رہے تھے، ایک ایک لفظ کے کافی معنی ہو جاتے ہیں، لیکن حالات و واقعات محکمہ موقع کی مناسبت سے ہمیں موت طبی کا علیحدہ ذکر کرنا پڑے گا، مجازی موت علیحدہ ہوئی، جیسے ماتت الخمار، شراب کا جوش جاتا رہا۔
خمر شراب کو کہتے ہیں، ماتا تھا میں نا مر جانا، یعنی اس کا شراب کا جو جوش تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ مجازی موت، حقیقی موت بھی اور مجازی موت، ماتر راجولے کے معنی وہ سو گیا، حالانکہ موت کا معنی موت ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ عرب جو ہے نا وہ سونے پر بھی موت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ جو ہمارے ہیں وقت کی مناسبت سے ہمارے سیاسی جو اقدام ہیں وہ کچھ غلط طرف جا رہے ہیں، انہوں نے غلط کیا ہے، لہٰذا اس کو بند کرتے ہیں۔ اگلی قسط پر میں ابھی آگے گزارش کروں گا۔ بہت حیات کا یہ بھی مفہوم ہے کہ جو قوم قرآن کو نہ اپنا رہی ہو اور قرآن پر نہ چل رہی ہو، سمجھو وہ مردہ قوم ہے۔ تو حیات تب ملے گی کہ اٹھ کر قرآن پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام قائم کر لے، تو وہ حیات ہے۔ ٹھیک ہے، وما علینا الا البلاغ۔ اگلا چلا۔